بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق الله العظيم. گزشتہ ہفتے اس سورت کے سلسلے میں ابتدائی خاکہ جو ہے وہ ذکر کیا تھا اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ تین باتوں پر زیادہ زور ہے قرآن کریم میں ثابت کرنے کے لیے: توحید، رسالت اور آخرت. اگر ان تین چیزوں کو دیکھا جائے تو قرآن کریم کا بیان مربوط نظر آتا ہے. مختلف چیزوں کی اہمیت اور اس کی افادیت کو سامنے رکھ کر بندوں کو متوجہ کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے قسمیں کھائی، جن میں سے یہاں یا تو عام ستارہ مراد ہے یا کوئی خاص ستارہ مراد ہے جس کی قسم کھا رہے ہیں. اور گزشتہ میں نے بتلایا تھا کہ ستاروں کے ذریعے سے آدمی راہیاب بھی ہوتا ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. تو گویا انبیاء کرام بھی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں جن کو دیکھ کر اور جن کی زندگیوں سے اور جن کی تعلیمات سے لوگ راہیاب ہوتے ہیں. اس نقطۂ نظر سے یہ ستارے کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور اگر ستارے سے سریا ستارہ مراد ہو تو وہ راہیابی کے لیے اور بھی زیادہ معین ہے، کیونکہ اس کی سمت اور اس کی جگہ معین ہے، تو لوگوں کو راہیاب ہونے میں اور بھی زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں. پھر قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ تمہیں جو نبی اور رسول ہم نے بھیجا ہے وہ نہ بے راہ ہے، نہ کوئی غلط طریقے پر ہے کہ اس کے پیچھے چلنے میں یا اس کو فالو کرنے میں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ آپ راہ سے ہٹ جائیں گے.
بلکہ یقین ہے کہ راہیاب ہو جائیں گے اور کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ پھر آگے چل کے فرمایا کہ اپنی خواہشات نفسانی سے کوئی کلام نہیں کرتے، بلکہ زبان ان کی ہوتی ہے اور کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ عالم غضب میں بھی کوئی بات اگر فرمائیں گے تو وہ حد اعتدال سے خارج نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا کمال ہے کہ آدمی غصے کے حالت میں بھی اس قدر اپنے آپ پر قابو پائے کہ اس کے الفاظ جچے تلے ہوں، بلکہ دوسروں کے لیے وہ ایک معیار بنے اور ایک رہنمائی کا سامان بنے۔ یہاں سے آگے جو ہے سرکار پر آنے والی جو وحی ہے یہ اتنی یقینی ہے کہ اس میں کسی شیطان کی بیچ میں رکھنا اندازی کا کسی قسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے کچھ ایویڈنس اور اس کے کچھ پروف پیش کرتے ہیں۔ ایک تو وحی آئی، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ یہ جس وحی کی بات یعنی قرآن کریم کی بات کرتے ہیں یہ آیا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے اس پیام کو لانے میں ایک واسطہ مضبوط رہے ہیں، ایک قوی واسطہ۔ فرماتے ذو مرۃ فاستویٰ، اور یہ جو بات پہنچائی ہے سرکار تک، علمہ شدید القویٰ، بڑی طاقت والے اور قوت والے فرشتے نے یہ پیغام اللہ کا اور یہ علم وحی کی روشنی میں اللہ کے رسول کو دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کمزور آدمی کے ذریعے سے پیغام کسی کو بھیجیں تو وہ کمزور آدمی کو راستے میں کوئی دوسرا لفافہ بھی پکڑا سکتا ہے اور مار پیٹ اور زد و کوب کر کے غلط بات کہنے پہ مجبور بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وحی بھیجنے کے لیے فرشتہ طے کیا ہے یہ فرشتوں کا سردار ہے، اور طاقتوں اور قوتوں کا عالم اتنا زبردست ہے کہ کسی شیطان کے اس وحی میں جبریل علیہ السلام کے درمیان اور سرکار کے بیچ میں رکھنا انداز ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ سب صفات بیان فرمائی کہ عرش کے قریب سے اللہ کا پیغام لیا ہے، وہاں تک تو شیطان کی رسائی نہیں، اور ڈائریکٹ اخذ کرنے کے بعد اس کو لے کر سیدھا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتارا ہے، بیچ میں پھر کوئی رکھنے کا سوال نہیں۔ ذی قوت کے معنی بڑے قوت والے ہیں، بڑے طاقت والے ہیں۔ یہاں فرمایا علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ، یہ بھی طاقت کے معنی میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے اصلی فارم میں کتنی مرتبہ دیکھا؟ اس صورت کو اگر سامنے رکھا جائے اور احادیث صحیحہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 مرتبہ دیکھا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ پہلی مرتبہ وحی کے آنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی تھی۔ اس رکنے کے زمانے کو عربی میں فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ فترت کا بہت سادہ سا ترجمہ اگر ہم اپنی زبان میں کریں تو وقفے کہیں گے۔ وحی
آنے کے اندر بیچ میں ایک وقفہ آ گیا. یہ وقفہ کچھ مصلحتیں اور کچھ حکمتوں پر مبنی تھا. کتنا وقفہ تھا؟ لوگوں نے 6 مہینے سے لے کر 3 سال تک کی بات کہی ہے، لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ عرصہ چھوٹا رہا ہے، 2 سال یا 3 سال کا عرصہ نہیں رہا. ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے آنے کے بعد اور نبوت سے سرفراز کر دینے کے بعد آپ کو ان سے ملنے کی اور وحی کے آنے کی تمنا رہتی، ان کی لقاء کا ایک شوق رہتا تھا. تو یہ سلسلہ رکنے پر سرکار کو بڑی بے قراری محسوس ہوتی تھی، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو کسی اونچی جگہ سے نیچے گرا دیں، لیکن غائبانہ طور پر حضرت جبریل علیہ السلام ڈھارس بندھاتے تھے اور بتلاتے تھے کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں اور میں جبریل ہوں، جب حکم ہوگا پیغام لے کر آؤں گا، لیکن آپ اس طرح سے اپنے آپ کو گرائیں نہیں. یہاں تک کہ دوسری وحی ایک قول کے مطابق یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر، یہ آئی. اس سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصلی شان اور اصلی شکل اور صورت میں دیکھا. کہاں دیکھا؟ فاستوى، کہاں؟ یہ استوا کہاں رہا؟ حضرت جبریل علیہ السلام پوری شان کے ساتھ تشریف فرما ہے تو کہاں دیکھا؟ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک وادی تھی، وہ وادی میں آپ تشریف فرما تھے اور سامنے آفتاب کے طلوع ہونے کا جو مقام ہے وہاں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. اس وقت یہ وحی اتری، فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، جن میں سے ایک پر کا عالم یہ ہے کہ اس نے مشرق اور مغرب تمام کو بھر کے رکھا ہے. اور پھر پورے 600 پر کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب 600 پر ہیں تو خود ان کی جو جثہ ہے اور پورا جو جسم ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، پھر اتنی بڑی سائز کا جو فرشتہ ہے اس کی طاقتوں کا کیا عالم ہوگا. آپ کی طاقتوں کا تذکرہ دوسری جگہ جو ہے احادیث میں ملتا ہے. فرمایا قوم کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا تو ان کے شہر کا جو مین گیٹ تھا اس کو پکڑ کر صرف ایک آواز نکالی تھی حضرت جبریل علیہ السلام نے، تو شہر کے جتنے لوگ تھے ان کے کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ اپنے گھروں میں اونھے منہ گر گئے. دوسرا قول نقل کیا ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت اور قوت کا کہ قوم لوط نے جب اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی اور ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوئے اور بار بار روکنے کے باوجود انہوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، سمجھانے کے باوجود جو ہے اس خطرناک جرم سے باز نہیں آئے، تو حکم ہوا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ اس بستی کو اپنی انگلی پر اٹھائیں. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے انگلی پر نہیں، انگلی کے پوروے پر بستی کو اٹھایا ہے. ایک پوروے پر آدمی کیا اٹھا سکتا ہے؟ کتنی طاقت اٹھا لے گا؟ ایک بستی میں کیا کچھ نہیں ہوتا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، مکانات تھے، ندی نالے تھے، کنویں تھے، مویشی تھے، مکانات تھے، چیزیں تھی، اشیاء تھی، کتنا اربوں خربوں کا وزن تھا. طاقت کا عالم یہ کہ صرف ایک پوروے پر آسمان کی اتنی بلندی پر اٹھایا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آسمان پر کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی.
سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پلٹا دیا، یہ بستی کو الٹ کر زمین کے اوپر ڈال دیا۔ مشائخ نے لکھا کہ چونکہ انہوں نے کام جو ہے فطری طور پر الٹا کام کیا تھا، اس لیے ان کو بستی کو پورا الٹ کر نیچے پھینک دیا۔ دنیا کو بتایا کہ جن کے دماغ الٹے ہوتے ہیں اللہ ان کو الٹا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سزاؤں کا سلسلہ تو جاری رہا، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت اور حضرت جبریل علیہ السلام کی جو قوت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ۔ پھر فرماتے ہیں اور قریب تر ہوتے ہوئے چلے گئے، ثم دنا فتدلی، یہاں تک کہ دو کمانوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہوتا ہے وہ یا اس سے بھی کم تر فاصلہ رہ گیا۔ علماء کرام نے اس میں دو طرح کی تفسیریں کی ہیں۔ ضمیر کے مراجع کو یا تو اللہ کی طرف لوٹایا ہے یا پھر جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف لوٹایا ہے۔ خود حضرات صحابہ کرام میں دو گروہ رہے ہیں اس میں۔ ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے تمام ضمائر کو حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف راجع مانا ہے، جبکہ مفسرین کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے اس کی ضمائر کو خود جناب باری تعالیٰ کی طرف متحول مانا ہے۔ زیادہ تر رجحان تو یہ ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ در حقیقت حضرت جبریل علیہ السلام کی شان میں ہے، اور فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس میں تمام ہی مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس میں ضمیر کا مرجع خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہا ہے، اور اس میں کوئی جو ہے ہیزیٹیشن نہیں ہے، اور اس میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ضمائر کے اندر انتشار ماننے کی ضرورت ہے۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک وزنی بات کہی کہ سب ضمائر اپنی جگہ درست ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے قسم کھا کر پہلے تو یہ بتایا ہے کہ انبیاء کرام پر وحی کا سلسلہ من جانب اللہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں پر جنہیں وہ نبی کہا جاتا ہے یا رسول کہا جاتا ہے، وحی کا ایک سلسلہ، یہ پیغام خفی کو کہتے ہیں جو قلوب انبیاء پر جو ہے ظاہر ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے، اور الفاظ بعد میں اللہ تعالیٰ جو ہے زبانوں سے کہلواتے ہیں۔ یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے وحی کا، اتنا مشکل ہے وحی کا سلسلہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی کے زمانے میں بھی جب وحی آتی تھی تو پیشانی پر پسینے کی بوندیں لگاتار ٹپکتی ہوئی معلوم ہوتی، اور آپ جانتے ہیں کہ پسینہ یا تو شدت گرمی کی وجہ سے آ سکتا ہے یا پھر کثرت مشقت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ طبیعت پر مشقت اور بوجھ پڑے گا تو فطری طور پر جو ہے پسینے کی بوندوں کی شکل میں ظاہر ہوگا، جو یہ بتلائے گا کہ آپ کی باڈی بہت زیادہ تعب اور بہت زیادہ بوجھ برداشت کر رہی ہے۔ بہرحال یہ وحی کا سلسلہ انتہائی طور پر شدید ہے۔ وحی آنے کی مختلف شکلیں جو ہے وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور مفسرین نے بیان فرمائی۔ 8 سے زیادہ شکلیں جو ہیں ان میں سے سب کو کاٹ کوٹ کر رکھا جائے تو 3 یا 4 شکلیں متفق طور پر جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ ان میں سیدھا حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں دوسری مرتبہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو معراج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ تو پہلے تو وحی کی بات کہی، قرآن کریم نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی، یہ قرآن اور یہ قرآن کریم جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے سرکار کے واسطے سے دیا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت سمجھیے کہ اگر سرکار کا واسطہ نہ ہو تو ہم قرآن کریم کو اٹھا ہی نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیں گے۔ فریز کے اندر جو بھی چیز آپ رکھیں گے اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو پانی ٹھنڈا ہوگا، چیزیں ٹھنڈی ہوں گی، یہ تو ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے
کہ یہ ٹھنڈا کرنے کا جو نظام بنایا ہے اندر، وہ سپلائی جہاں سے آتا ہے وہ گرم ہے. الیکٹریسٹی سے ٹھنڈا کرتے ہیں آپ، اب وہ الیکٹریسٹی کا جو سپلائی دیتے ہیں وہ تو انتہائی طور پر گرم ہے. ذرا سی انگلی رکھیے تو پورا جسم جو ہے وہ خاک کر کے رکھ دے گا، اتنا پاور کے ساتھ وہ اندر جا رہا ہے. لیکن اندر مشین جو ہے اس گرمی کو ٹھنڈک میں تبدیل کرتا ہے، اور ہم برداشت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کی ٹھنڈک سے استفادہ بھی کرتے ہیں. یہی حال آپ کے ایئر کنڈیشن کا بھی ہے کہ وہ گرمی سے جو ہے مشین چل رہی ہے لیکن چیز دے رہی ہے آپ کو ٹھنڈی. تو واسطہ بڑی چیز ہے. ڈائریکٹلی اگر آپ کے مثال کے طور پر ایمپلیفائر نہ ہو اور کنیکشن سیدھا یہاں مائک کے ساتھ دے دیا جائے تو ظاہری بات ہے کہ 2 منٹ میں یہ جل کر خاک ہو جائے گا، میری آواز آپ تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن بیچ میں واسطہ رکھا ہے ایمپلیفائر کا، تاکہ اندر آنے والا سپلائی جو ہے اس کو کنٹرول کر کے دیا جائے. جتنی ضرورت محسوس کر رہا ہے یہ مشین اتنا اس کو دیا جائے گا. فرماتے ہیں وہی کی ایک کرن قلب آدم پر اگر پڑ جائے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے اور وہ چکناچور ہو جائے گا. لیکن واسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، اس لیے ہمارا 6 سال کا بچہ بھی قرآن یاد کرے اور 60 سال کے بوڑھے کو بھی قرآن یاد رہے. اس کا کمال نہیں ہے، کمال اصل میں حق تعالی شانہ کا اور پھر اعجازی پہلو جو سرکار کے واسطے سے آ رہا ہے اس کا ہے. یہ واسطہ جیسے وہ گرمی برودت میں تبدیل ہو گئی اور ہم نے استفادہ کیا، اس طرح سے جب وحی آئی تو قلب اطہر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس نے اس کو اٹھایا اور برداشت کیا. بوجھ تو سرکار نے اٹھایا، آسانیاں امت کے لیے ہو گئی کہ آج ہم قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، اپنے سینوں میں محفوظ کر سکتے ہیں. اور قرآن کریم کو ہم تو کیا محفوظ کریں گے. مجھے ہمارے حضرت مولانا عبداللہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو تم محفوظ نہیں کرتے، قرآن تم کو محفوظ کر رہا ہے. شرط یہ ہے کہ تمہیں قدر ہو جائے کہ کیا نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے. دنیا میں کروڑ انسان ہیں لیکن دے رہے ہیں اللہ آپ کے سینے میں اپنی امانت، تو ہم اس کو قدر کر کے باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. قرآن کریم میں ہے کہ جب ابتدا میں وحی آتی تھی تو سرکار اس سے ثقل محسوس فرماتے، بوجھ محسوس فرماتے. اور بوجھ محسوس اس لیے کرتے تھے کہ چونکہ آپ یہ جانتے تھے کہ پہلے تو مجھے اسے یاد کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے تقریر کی، آپ چاہیں کہ یہ تقریر کو دوبارہ لوگوں کے سامنے کہیں تو مشکل ہے. الفاظ اور من وعن، لیٹر ٹو لیٹر اور ورڈ ٹو ورڈ تو آپ لوگوں کو نہیں کہہ سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کر لیں، لیکن مضمون کو ہر بحر تو آپ بیان نہیں کر سکتے. سرکار کو ہر بحر بیان کرنا ہے اور امت کو یہ امانت جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے دینی ہے. ایک بار اب ایک طرف یاد بھی کرنا ہے، ایک ہی مرتبہ میں سن کے لوگوں کو دینا بھی ہے اور پھر اس کی حقیقتوں کو سمجھانا بھی ہے اور پھر اس کو سننا بھی ہے کہ کہہ کیا رہے ہیں اور یاد بھی کرنا ہے. وہی آ رہی ہے اس کو سننا بھی ہے. سننا بھی مشکل کام ہے کیونکہ جیسے شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے اس طرح کی بھنبھناہٹ میں اترتا تھا قرآن. اس میں ہوتا تھا مضمون لیکن شکل بھنبھناہٹ کی ہوتی تھی، تو اس میں سے وہ مضمون نکالنا اور سینے میں محفوظ کرنا اور امت کو دینا اور سننا لگاتار یہ ایک مشکل کام تھا. سرکار پر بوجھ پڑتا تھا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری. یہ آیت ایک دم سے سورۃ القیامہ میں بیچ کے اندر آ رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں بڑی بے ربط قسم کی آیت آئی. قیامت کے بیان میں اچانک وہی کے حالات کا تذکرہ اور سرکار کو تنبیہ کا سلسلہ کیوں ہے. 10 جوابات ہیں جو جمہور مفسرین نے اس موقع پر دیے ہیں اور قرآن کریم کے مربوط ہونے کی بات کہی ہے، لیکن چونکہ یہ یہاں کی چیز نہیں ہے اس لیے یہ تفصیل تو میں نہیں ذکر کروں گا. لیکن اتنی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر سرکار کے یہ بوجھ برداشت کرنے کو کہ میرا محبوب اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، فرمایا ایسا مت کیجیے، یہ ہونٹوں کی حرکت بند کر دیجیے، یہ زبان کی حرکت بند کر دیجیے۔ سوال ہوتا ہے کہ جب بولتا ہے آدمی یا کوئی چیز یاد کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ حرکت تو ہونٹوں کو ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم نے جو ہے لسان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر ایک حدیث ہے، مسلسل تو نہیں ہے، مسلسل اب کوئی حدیث نہیں ہے، جو ہے ان پر کافی کلام کیا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک مسلسل ہو سکتی تھی، بیچ میں منقطع ہو گئی، اس کا نام ہے مسلسل بتحریک الشفتین، دونوں ہونٹوں کی حرکت۔ بعض صحابہ کرام نے سرکار کیسے اپنے لب مبارک کو حرکت دیتے تھے وحی کے یاد کرنے کے وقت وہ بتلایا تھا، بعد میں انہوں نے اپنے طلباء کو بتایا، انہوں نے دوسروں کو بتایا، اس کو مسلسل کہتے ہیں۔ خیر جو بھی ہو، بہرحال یہ تو یہاں حدیث میں شفتین کا تذکرہ ہے، وہاں قرآن کریم میں زبان کا تذکرہ ہے۔ زبان حقیقت میں حرکت کرتی ہے جس کے نتیجے میں ہونٹ حرکت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو لسان کا تذکرہ فرمایا، صحابہ نے جو ہے وہ ظاہر میں جو چیز نظر آ رہی تھی اس کا تذکرہ کیا ہے، تو وہاں حقیقت کا تذکرہ ہے، یہاں ظاہر کا تذکرہ ہے، لیکن حرکت کسی بھی قسم کی کرنے کو منع فرمایا، نہ ہونٹوں کو حرکت دینے کو کہہ رہے ہیں، نہ زبان کو حرکت دینے کو کہہ رہے ہیں۔ تو سوال ہوتا ہے کہ پھر یاد کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے گارنٹی دے دی کہ یاد ہم کرائیں گے۔ فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن، یہ قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کر کے دے دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اتار ہم رہے ہیں تو یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ آپ کے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر دیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، بہت آسانی سے اگر سمجھنا ہو تو یو ایس بی کے اندر جو معلومات ہوتی ہیں اس کو آپ ایک تار کے ذریعے سے آپ کے کمپیوٹر کے اندر اگر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ فیتا اس فیتے سے لگا دیا اور اس کو آپ نے کمانڈ دے دیا کہ بھئی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا شروع کر دو، تو کمپیوٹر یو ایس بی کے سینے سے لیتا ہے اور اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے، اور آپ کو اپنے ہونٹوں کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی یا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہاں نشان آ جاتا ہے کہ آپ کا جو بھرنے کا کام تھا ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے، اب آپ اس کو جو ہے چیک کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے کمپیوٹر کا بٹن دبائیں گے تو جتنا یو ایس بی کی معلومات ہیں وہ تمام آپ کے کمپیوٹر میں اسی طرح سے بول رہی ہوں گی جیسا کہ وہ چھوٹے سے مشین کے اندر تھی۔ بس یہ حق تعالی شانہ کے لوح محفوظ سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی ہے اس میں یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا تار لگایا ہے۔ جب کمانڈ ہوا اللہ کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر اس کو ٹرانسفر کر دیا۔ ذرا نیند آنے والا مضمون ہے یہ، لیکن یہ ضروری مضمون ہے اس لیے میں اس کو ذکر کر رہا تھا۔ پھر فرمایا کہ جب آپ کے سینے کے اندر یہ آ جائے گا تو ان علینا جمعہ و قرآن، جمع کر کے دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب جتنا آپ نے کمپیوٹر میں دیا ہے حکم اتنی چیز وہ نقل کرتا ہے، لیکن وہ نقل کرنے کے بعد اس کی تشریح نہیں کر سکتا، یہ اس کی کمزوری ہے۔ لیکن قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہاں علوم کے اعتبار سے، اس بنا پر یہاں آیت بھی آتی ہے اور اس کا بیان بھی سرکار دیتے ہیں، اور بیان دونوں طرح سے دیتے ہیں، علمی بیان بھی دیتے ہیں، عملی بیان بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت حکیم الاسلام فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کے بیانات دونوں طرح کے دیکھنا ہو تو سرکار کی زندگی کے اندر دیکھے جا سکیں گے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے یہ عملی قرآن ہے، بلکہ قرآن کریم کی تفسیر جو ہے اگر کوئی اچھی طرح کر سکتا ہے اور کوئی تفسیر سمجھنا چاہتا ہو تو اسے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا، وہاں سے جو ہے اس کے سامنے وہ علوم قرآنیہ کھل کر سامنے آئیں۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب وحی اتر رہی ہو تو
تو بس انتہائی جو ہے خاموشی کے ساتھ اس کو فالو کرتے جائیے. ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا بیان جو آپ کے سینے میں ہے کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے. تو معلوم ہوا کہ وحی جب آتی ہے سرکار پر تو بیچ میں رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی، اس بنا پر کہ لانے والا واسطہ انتہائی طور پر قوی ہے. تو علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وحی کی صداقت کا بیان کر رہے تھے، قسم کھا کر بتلایا کہ اللہ کی طرف سے نبی کے اوپر آ رہا ہے، اور بیچ میں واسطہ جبریل علیہ السلام کا، اس لیے ضمائر ادھر جو ہے راجع کر دی، اور یوں کہا کہ وہ وسیلہ بھی انتہائی طور پر مضبوط ہے. اللہ کی طاقت کے سامنے تو کسی کے اندر ملاوٹ کی طاقت ہے نہیں. جبریل علیہ السلام میں گڑبڑ ہو سکتی تھی تو ان کی طاقتوں کا عالم یہ ہے، اور وہاں سے سیدھا جو ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں علوم کو اور وحی کو منتقل کر رہے ہیں. تو بیچ میں کوئی آبسٹریکشن ایسا نہیں ہے کہ جو رکاوٹ پیدا کر سکے یا اپنی بات اس کے اندر داخل کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ بات خود بخود طے ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس جو بات آئی ہے وہ خالص وحی ہے، اور اتنی خالص ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی یا تغیر یا کسی اور چیز کا اندر داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے پھر جو وحی بھیجنا تھی بھیج دی. واسطوں کا عالم یہ ہے، اور اللہ کی طاقت اور قدرت کو سب جانتے ہیں. برما کے حالات کچھ سنگین ہو گئے، اور کچھ احباب نے بھی اطلاع دی، کچھ خبریں بھی آئی. پہلے حالات خراب ہوئے تھے اور 100 سے زیادہ مساجد شہید کر دی گئی تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں انسان کام آئے. انسانوں کو زندہ جلایا گیا، حیوانیت کا ننگا ناچ رہا، اور بربریت، اور جو لوگ اپنے آپ کو بہت انسانیت کا ہم نوا کہتے ہیں وہ سب خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہے. ہیومن رائٹس والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ پوری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں جو ہے جا کر کے مدد کریں گے. وہاں اس طرح قتل و غارت گری اور خون کی ندیاں اور آگ اور ہولی انسانوں کے خون سے کھیلی جاتی رہی، لیکن معلوم نہیں ہیومن رائٹس والے کہاں گئے، اور دنیا میں انسانیت کے حقوق دلانے کے لیے لڑنے والے اور دوسروں پر بم برسانے والوں کو کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. بہت مشکل سے کچھ اسلامی ممالک جو ہیں درمیان میں آئے اور انہوں نے کام کیا، اور یہ کچھ تو خون کو روکا، اور اللہ کا کرم ہوا کہ وہ کنٹرول میں بھی آیا. لیکن پھر 2 دنوں سے جو ہے مانڈلے کے قریب دوبارہ مصیبت شروع ہوئی ہے، اور پھر طوفان جو ہے شروع ہوا ہے. 7 سے زیادہ مساجد ایک بار پھر شہید کر ڈالی گئی ہیں، اور بہت سی دکانیں اور کاروبار جو ہیں لوگوں کے وہ تباہ اور برباد کر دیے گئے. مکانوں کو آگ لگائی گئی، انسانوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، کئی لوگوں کو شہید کر ڈالا گیا، کئی لوگ جو ہیں کام آ گئے. تو خیال یہ ہے وہاں کے لوگوں کا کہ ہم لوگ ان کے لیے خصوصی طور پر آج دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام ظلم و ستم کو ختم فرمائے اور مظلوموں کی بے انتہا مدد فرمائے. مساجد کی، مراکز کی اور تمام جملہ مسلمانان عالم کی اللہ تعالیٰ بے پناہ حفاظت فرمائے، غیب سے نصرت کے سامان فرمائے، اور ظالموں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہو اللہ فرمائے، مظلوموں کی بے انتہا نصرت کے فیصلے فرمائے. اور بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی تکلیفوں کے لیے دعا کے واسطے کہا ہے، ان تمام کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ جس قسم کی جو تکلیفیں جن کو درپیش ہوں دور فرمائے. دوسری طرف ہمارے بچے بچیاں دنیاوی نقطۂ نظر سے کوئی اسکولوں کے امتحان، کوئی کالجوں کے امتحان یا تو دے رہے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں بے حق کامیابی عطا فرمائے اور ترقیات سے نوازے، اور ان کی محنتیں جو ہیں وہ چیز بن جائیں، رائگان ہونے سے بچ جائیں، اور دنیاوی اور مادی نقطۂ نظر سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں ترقیات سے مالا مال فرمائے. بہت سے لوگ دنیا سے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ تعالی رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما هو أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن قادنا بالسوء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، يا حل المشكلات، يا كافي المهمات، يا دافع البليات، يا شافي الأمراض، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ثبت الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں ظلم و ستم ہو اپنے فضل سے ختم فرما، ظالموں کی سرکوبی فرما، اے اللہ مظلوموں کی غیب سے نصرت فرما، اے اللہ مساجد کے بقا کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ دنیا میں امن و امان کی شکلیں پیدا فرما، مفسدین کو ختم فرما، مظلومین کی نصرت کے فیصلے فرما، اے اللہ رحم اور کرم کے معاملے فرما، اے اللہ پورے عالم میں مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، مقابر کی حفاظت فرما، اے اللہ جملہ مسلمانوں نے عالم کی حفاظت فرما، اے اللہ انسانیت کا جو خون بہ رہا ہے اللہ کرم کی بھیک دے دے، انسانوں کو اچھے انسان بنا دے، اللہ ان کے ظلم و ستم کو ختم فرما دے، اللہ اخلاق عالیہ ہم میں پیدا فرما، حیوانیت کا یہ بربریت کا جو ناچ ہے اپنے فضل سے ختم فرما دے، اللہ ان کو اچھی سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ مل جل کر رہنا سمجھا دے، اے اللہ انسانیت کا اور اسلام کا بول بالا فرما دے، اے الہ العالمین جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، اور جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرما، تیرا نام لینا منظور فرما، قرآن کریم کی فہم ہمیں عطا فرما، اس کی تلاوت کے ساتھ ہمیں عشق عطا فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیعت کا مسئلہ تو بعد میں ہوگا، البتہ وہ دیکھ لیں ایک مرتبہ کہ ہمارے یہاں کام کیا ہوتا ہے۔ ایک تو ذکر ہے، کارڈ میں بھی لکھا ہے، ذکر کا طریقہ بھی بتایا، وقوف قلبی بتایا ہے۔ وقوف قلبی کا مطلب یہ ہے ہر وقت قلب کی طرف متوجہ ہونا اور اس کے حال سے واقف رہنا کہ کیا سوچ رہا ہے ہمارا دل، کیا کر رہا ہے، اور اسے اللہ کی یاد میں لگانا، اس کا نام وقوف قلبی ہے، جس کی ہر وقت ضرورت، کیونکہ دل مچل کر ہر وقت جو ہے دنیا اور گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، تو ہر وقت اس کا خیال رکھنا اور وہاں سے واپس لا کر اس کو اللہ کے دھیان میں لگانا، اور دنیا کا دھیان
دلانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو ہے ہی پہلے سے موجود. اللہ کے دھیان میں لگانے کے لیے اسے کھینچ کے لانا پڑتا ہے اور محنت اس کے اوپر کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو وقوف قلبی. ذکر میں اجازت جو اوراد کی دی گئی ہے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیں اور ہر 10 مرتبہ میں 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ کہہ لیں اور کم سے کم 200 مرتبہ استغفار کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 24 گھنٹے میں کم سے کم. اور تیسرا جو ہے وہ درود پاک. اصل میں ترتیب یہ ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے، اس کے بعد جو ہے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر درود پاک کا حق ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے گناہوں کی جو بے برکتیاں ظاہر ہوتی ہیں اعمال پر، اس لیے اس کے لیے کثرت سے جو ہے استغفار کرنا. اس کے برخلاف بھی کام ہو سکتا ہے کہ آدمی پہلے استغفار کر کے اپنے آپ کو خوب پاک کر لے اور اس کے بعد جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد کرے اور اس کے بعد جو ہے درود پاک کا ورد کرے. ایک ترتیب جو ہے بزرگوں نے یہ بھی بتلائی. اس سے بعد مراقبہ. یہ چند منٹوں کے لیے جو ہے اللہ کے دھیان میں اور اللہ کی رحمت کے اندر انتظار کے اندر بیٹھنے کا نام جو ہے وہ مراقبہ ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے ابھی یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے، لوگ کریں گے بھی. تو جو حضرات بیعت ہوں گے، بیعت کی اولین شکل یہ ہے کہ یہ سب اوراد شروع کر دیں. تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ روزانہ جو غیر حافظ ہیں ان کو پاؤ پارا، یہ تو بہت کم مقدار ہے. ہمارے شیخ 1 پارے سے کم کبھی نہیں بتاتے. ہم نے تھوڑا لوگوں کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے پاؤ پارا کر دیا. حافظ جو ہیں ان کو کم سے کم 1 پارا اور پوری توجہ کے ساتھ جو ہے اس کو تلاوت کرنا ہے. تو درود پاک، استغفار، کلمہ طیبہ، مراقبہ اور اسی طرح یہ تلاوت قرآن کریم. اور اس کے علاوہ وقوف قلبی ہو تو 24 گھنٹے میں ہر وقت جو ہے اپنے دل کا تجزیہ اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں ہمارے سلسلے میں. 11 یا 12 جو ہے وہ کلمات ہیں. وہ کلمات اس کے اوراد اور اس کے جو طریقے ہیں اس کے کرنے کی طرف اشارے. وہ تفصیل تو کافی لمبی ہے لیکن اتنا فی الحال جو ہے ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ سب دوائیں ایک ہی دن اگر پلائی جائے گی تو وہ فائدے سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جائے. لوگ کہتے ہیں ہم کو یوں نہیں آگے بڑھاتے، آگے نہیں بڑھاتے. جہاں ہے وہ دوا ابھی چالو رکھنی چاہیے. یہ کورس پورا ہوگا تو پھر آگے کے بارے میں سوچیں گے. تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ ناف ہے ہماری، یہاں سے دماغ کی طرف سر کو اٹھانا، تھوڑی دیر کے لیے روشنی کو باقی رکھیں اور اٹھانے کے بعد جو ہے اوپر لے جائیں گے تو یہ لا بنے گا. الہ میں دائیں کندھے کی طرف لے جانا ہے سر کو، اور الا اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف یہاں سینے کے 2 انگل نیچے دل ہے یہاں ذرا سی حرکت دینا ہے. بہت زور سے ہمارے جاوید پر حرکت دیتے، اتنی زور سے بھی نہیں دینا ہے ورنہ جو ہے دماغ کے اوپر چکر آ سکتا ہے. اس لیے ہلکا پھلکا جو ہے یہ کام کرنا ہے. کچھ لوگوں نے مجھے کہا اتنی زور سے تو ہم سے نہیں ہوتا مولانا. میں نے کہا اتنی زور سے مطلوب بھی نہیں ہے، صرف آہستہ جو ہے وہ اس میں جوش آ جاتا ہے ذکر اللہ میں، لیکن ہلکے سے کیجیے اور دل کو جو ہے خود تو قلب کی طرف متوجہ ہونا، قلب کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے. تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، پھر الا اللہ کا، پھر انشاءاللہ اللہ اللہ اور اللہ کا. یہ 4 تسبیح چھوٹی چھوٹی ہم انشاءاللہ کریں گے. 1000 بار بشویم دمز مشکو غلام، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام مراقبہ ہے. آنکھیں بند ہو، جسم میں مومنٹ نہ ہو اور سر کو دل کی طرف جھکانا ہے، ذرا سا جہاں ضرب لگائی ہے ذرا سا جھکانا، اور صرف لگاتار تصور کرتے رہنا اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. کیا فائدہ ہے اس کا؟ دل اللہ اللہ کرنے والا بن جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. زبان بھی اللہ اللہ کر رہی ہے اور دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے. اس سے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا. جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دیں گے. جب اللہ سے بے دھیان ہوتا ہے آدمی تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، شیطان اسے گناہ میں لگا دیتا ہے. اللہ کے دھیان کا فائدہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ نیکیوں کی توفیق ہوگی اور گناہ سے اللہ بچا دیں گے. اور صرف تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم یہ مراقبہ کریں گے اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. اللہ کی یاد میں لگ جا، مشغول ہو جا. ہم نے ہمارے دلوں کو ریڈیو جیسا بنا دیا ہے. زبانیں میٹھی ہیں اور دل برے خیالات میں ڈوبا ہوا ہے. دل کو اللہ کی یاد میں لگاؤ کہ دل کام کا بنے. جیسے مسجدیں اللہ کا گھر ہے تو اس کو پاک صاف رکھتے ہیں، دل بھی اللہ کا گھر ہے، اس کو بھی علائشات گناہ برے خیالات سے پاک کرو. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو پھر بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب
کے میزان پر اب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے خبر بھی تجھی مبتدا بھی تجھی اور نہ خدا بھی تجھی خدا بھی تجھی اس بھرتے پلتے شاہ گدا عد کے سوا دوسرا کون ہے میرا رب سن رہا ہے میری دعا جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو بر کیا بنا گئے صدا کون ہے جب مراقبہ کر رہے ہوں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج تو میں نے اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی لیکن ایک دن وہ آئے گا جب جسم پر آنکھوں پر کسی چیز پر میرا کوئی اختیار نہیں رہے گا اور معلوم نہیں میری آنکھ کون بند کرے گا واقعی تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گٹا دی ہو رہی ہے عمر مثل برف کم رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم ایک دن مرنا ہے آخر موت گئے کر لے جو کرنا ہے آخر موت گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحابه وازواجه وبارك وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما هو أهل وافعل بنا ما أنت أهل إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم ثبت الإسلام والمسلمين اللهم ثبت أقدام المؤمنين وزلزل أقدام الكافرين وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم باسك الذي لا تردهم عن القوم المجرمين اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما اے اللہ رحم کے کرم کے فیصلے فرما اے اللہ اپنا فضل کا معاملہ فرما اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ دور دراز سے تیرے بندے اللہ تیرا نام لینے کی نسبت سے آئے ہیں اللہ تیرے نام پر جمع ہوئے ہیں ان کا آنا قبول فرما لے ان کا بیعت کرنا قبول فرما لے اے اللہ اوراد اور وظائف کی پابندی دے دے نمازوں کا عشق دے دے سنتوں کی محبت دے دے ایک ایک سنت پر عمل درآمد نصیب فرما دے اے اللہ ہماری زندگیوں کو دینی اور ایمانی زندگیاں بنا دے اے اللہ قدم قدم پر تیرا دھیان نصیب فرما دے اے اللہ شیطانی لغزشوں سے ہماری حفاظت فرما تسویل شیطانی سے ہماری حفاظت فرما اے الہ العالمین ہر قسم کی فضولیات سے ہمیں بچا دے اے اللہ اپنا سچا بندہ بنا دے تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے الہ العالمین دنیا میں جہاں ظلم و ستم کی چکیاں چل رہی ہیں اپنے فضل سے ختم فرما دے اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما دے کرم کی بھیک دے دے مغفرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ غیب سے مظلوموں کی نصرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر ہم نے تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہیں اے اللہ اگر تیرے دروازے سے نکال دیے تو ہم کہاں جائیں گے اے اللہ اپنے دروازے سے محروم نہ فرما اے اللہ کرم کی بھیک دے دے اے اللہ اگر تو نے دے دیا تو تیری شان میں تو کچھ کمی آتی نہیں لیکن ہم جیسے ٹوٹے پھوٹوں کی بگڑی بن جائے گی اے اللہ بگڑی بنا دے اے اللہ امت کی بگڑی بنا دے اے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اے اللہ سچی توبہ کی ہمیں توفیق دے دے اے اللہ ہم نے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر توبہ کا دروازہ تیرا کھٹکھٹایا ہے اے اللہ اپنے فضل سے توبہ کی توفیق دے دے اے اللہ رونے والا بنا دے اے اللہ گناہوں کی معافی تیرے دربار میں سچے طریقے سے مانگنے والا بنا دے اے اللہ معافی کے پروانے دے دے اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے امت کے ایک ایک دھرم کی مغفرت فرما دے اے اللہ نمازوں کا عاشق بنا دے جوانوں کی زندگیوں کو اللہ دینی بنا دے ان کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما دے اللہ اصلاح کے فیصلے فرما دے ہمارے دلوں کے بگاڑ دور کر دے اللہ سماج کے بگاڑ دور کر دے ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اللہ جن جن لوگوں نے جو جو تقاضے رکھے ہوں اور چاہتے ہوں گے ان کے لیے وہ دعائیں ہوں اللہ تمام کا غیب سے تکفل فرما دے تمام کی ضرورتوں کو پورا فرما دے بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ ہم لوگ جو دور لے کر بیٹھے ہیں اللہ اپنا نام لینا ہمیں سکھا دے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے اللہ قلب کو شاکر بنا دے اللہ جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے اللہ اس سلسلے میں جتنے حضرات جس دن لائن سے خدمت کرنے میں لگے ہوتے ہیں اللہ ان تمام کی خدمات کو قبول فرما دے دامن میں سکھانے جس طرح سے بھی کام کرتے ہیں اللہ قبول فرما دے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لوگوں کے آنے کو قبول فرما یہ ٹوٹا پھوٹا تیرا نام لینا منظور فرما قبول فرما اللہ کہاں ہم اور ہماری گندی زبانیں یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنا
اپنا نام لینے کی اجازت نہیں، حکم دے دیا. ہم اتنے غافل ہیں کہ تیرا پیارا نام لینے سے دور رہتے ہیں اور اس میں طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں. اے الہ العالمین ہمیں ذاکر بنا دے، نام لینے والا بنا دے. اللہ ہر وقت وقوف قلبی نصیب فرما دے. اللہ ہر وقت گناہوں کی آمیزشوں سے ہماری زندگیوں کو بچا دے. اے الہ العالمین چاروں طرف گناہوں کے جھمیلے ہیں. اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما. اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما. اللہ ان کے آبرو کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ آئندہ کل عشاء کی نماز کے بعد راندیل بڑی اسٹینڈ کے قریب حضرت کا بیان ہوگا.